ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ ان کا معمول تھا کہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے. کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے. حضرت نے اپنے بڑے شیخ سے فرمایا کہ حضرت میں کئی سالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 12,000 میں درود شریف پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو. تو انہوں نے فرمایا 25,000 کر دو. تو وہ 25,000 کرنے لگے. یہ 25,000 کا معمول 12 سال کیے. کتنے سال بھائی؟ 12 سال مکمل کیے، پھر بھی خواب میں حضور کی زیارت نہیں ہوئی. وہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف چل کر آتے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ کسی گھر کے دروازے کے کنارے پر قرآن شریف یا دینی تعلیم کی کتابیں لے کر تلاش کرتا اور پڑھتا تھا. حضرت نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مسجد میں وہاں چراغ لگا ہوا ہے، وہاں جا کر تم قرآن پڑھ لو. وہ بچہ کہنے لگا حضرت مسجد میں تو نمازیوں کے لیے رکھا گیا، ہمارے لیے نہیں. حضرت نے اپنے گھر سے ایک چراغ لا کر ان کو ہدیے میں دے دی بچے کو، اور بچے سے کہا کہ بیٹے تم اپنے گھر میں رکھ لو، تم اس سے قرآن شریف دینی تعلیم پڑھ لو. اب وہ بچہ چراغ لے کر گھر کے اندر چلا گیا. حضرت جا کر سو گئے. پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خواب میں بھیجا. خواب میں ان کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. فرمایا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کئی سال سے آپ کو تلاش کرتا تھا اور آپ کی زیارت کا بہت زیادہ تڑپ میں انتظار تھا. یا رسول اللہ اتنے دن کے بعد آج کیسے آنا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں کہنے لگے فلاں ابن فلاں میری امتی، اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ تیرے خواب میں تجھے جا کر تیرے خواب میں تیرے سے ملاقات کر کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہاں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو نے ایک طالب علم کی خدمت کی، ایک طالب علم کو قرآن کے پڑھنے کے لیے خدمت کی، مختصر سی خدمت، چراغ پیش کیا، جس کی وجہ سے تو نے ایک قرآن والوں کو روشن کیا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی آنکھوں کو تمہاری زیارت سے روشن کر. تو میرے دوستو، جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. فرشتے ان بچوں سے اپنے پروں کو ملتے ہیں کہ وہ بچے کی ہمارے لیے بھی کچھ برکت مل جائے. فرشتے اپنے پروں کو ان بچوں سے ملتے ہیں. اور بعض حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، طالب علم اس پر چل کر قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہم ان سے بغاوت نہ کریں، ہم ان بچوں سے محبت کریں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میرے دوستو، ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، حدیث رسول اللہ سکھائیں. بڑی لاپرواہی ہم برتتے ہیں. ہمارے درمیان محلے میں قریب 550 بچے مکتب میں پڑھنے والے ہیں، قرآن حدیث کے سیکھنے والے ہیں. صرف اتنے بچے نہیں، کئی بچے باہر ہیں. اور بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جہاں کہیں محلے میں مدارس ہوں، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث رسول اللہ کی تعلیم بھی دے. دوسری تعلیم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ یہ بھی سکھائے تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی بہتر بنے، ہماری زندگی کے ساتھ ہمارے بچوں کی زندگی بھی بہتر بنے، دونوں جہاں میں ہمارے بچے کامیاب ہوں. اس لیے میں آپ لوگوں سے بار-بار درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو لاپرواہی کی زندگی میں گزارنے کی ہمیں صلاح نہ دے. اللہ کے لیے تم اپنے بچوں کو راستوں پر کھڑا کرے. عمر ہمارا ہونے کے بعد لکڑی کے بجائے بچہ اپنا ہاتھ دے کے ابو ہمارے ہاتھ کے سہارے لے کر چلے. یہ دین سکھاتا ہے، دوسرا علم نہیں سکھاتا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین اللہ عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ اللہ عطا فرمائے، دین کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو لگا دے. موت تک اللہ اس کے استقامت کے ساتھ خدمت کرتے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين.